अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारा सीना खोल दे और हमारा काम आसान कर दे और हमारी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हमें उसमें हमें समझ बूझ अता फरमा। तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा फ़क़ीहनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़ीहनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़ीहनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह, हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। ऐ अल्लाह, जो तूने हमें सिखाया उसके साथ नफ़ा दे और हमें वो सिखाए जो हमें नफ़ा दे और हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिका वल फ़हम लहू वल मारिफ़तहू बिमानीही वन नज़र फ़ी अजाइबिही वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ए अल्लाह, इस किताब यानी कुरान में से हमारी ज़बान जो पढ़ती है उसमें हमें तफक्कुर, तदब्बुर और उसकी समझ बूझ अता फरमा और इसके मानों और अजायबात की पहचान करवा। और जब तक हम जिंदा हैं इसके मुताबिक अमल करें। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हम लोग सूरह मायदा पढ़ रहे हैं। कल हमने रोका था सूरह मायदा की आयत नंबर 68 पर, तो आज हम वहां से शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। ओके, हुस्ना पढ़ेंगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. صدق اللہ العظیم۔ ہم سورہ معاہدہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ سورہ معاہدہ کی معنی ہے دسترخوان کے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے ان سے فرمائش کی تھی اس کی۔ اور شروع جو ہم نے کیا تھا اس میں صلح حدیبیہ کے بعد، ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آ گئے ہیں کہ انہوں نے انہیں انٹر نہیں ہونے دیا خانہ کعبہ میں، لیکن مسلمانوں کو بدلہ نہیں لینا ہے اور ایسا نہیں کرنا ہے کہ اگر حاجی جا رہے ہیں مکہ کے تھرو تو وہ ان کو روکیں یا ان کو کوئی ایذا پہنچائیں۔ تو اس کی وہ آئی تھی۔ پھر اس صورت میں ہم نے پڑھا کل کہ سارے کہ کیا چیز حلال ہے، جانور کس طرح کا حلال ہے، اور کیا یہ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابی یعنی بے دین اور نصارہ
ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی پہلے ایسے جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اگر وہ ایمان لے آئیں تو اور نیک عمل کرے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہو، تو پھر نہ وہ غمگین ہوں گے نہ خوف ہوگا. یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف سے کئی رسول بھیجے. جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل ہی کر دیتے تھے. تو بنی اسرائیل جو تھے ان کے وہ جو ہیں حرکتیں، اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی، بس وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی نعوذ باللہ. اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو لوگوں نے جو کیا اس کو نگیٹ کر رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا. تو انہوں نے تو کہا، مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. سو کلیئر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پوزیشن. اور کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لیکن وہ پڑ گئے گمراہی میں خود سے. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی دخل نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر رہے ہیں ان سے. بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کافر تو ظلم کا اصل مطلب جو ہے، ظلم کا مطلب کسی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. تو جو عربی میں جو اس کا ایک مطلب ہے کسی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جو کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ظالم کہا کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کیونکہ انہوں نے شرک کرنے میں انہوں نے جو اللہ کا حق تھا وہ کسی اور کو دے دیا. جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق تھا، جس طرح اللہ سے عبادت کرنے کا حق تھا، جس طرح اللہ سے مانگنے کا حق تھا، انہوں نے وہ حق کسی اور کو دیا تو وہ ظالم ہو گئے. تو اللہ پاک کرے ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیرا ہے، یعنی وہ ٹرینٹی کا جو ان کا وہ ہے عقیدہ. بے شک اللہ یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے. وہ جو کچھ کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب ملے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے اس کو نگیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس سے باز نہ آئے کہ جنہوں نے کہا کہ تین میں سے نعوذ باللہ تین میں سے ایک اللہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب ملے گا. کیا پھر وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ان سب باتوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا توبہ کر لیں. کیا وہ توبہ نہیں کرتے، یا کیا پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، تو تم اپنا گناہ تسلیم کر کے توبہ کر لو. مسیح ابن مریم نہیں ہے، توبہ کر لو تو اللہ تو معاف فرمانے والا ہے. اور جو پورا بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اللہ اگر سچے دل سے توبہ اور سچے دل سے ہدایت مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے ہم تو معاف کرنے والے ہیں.
مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے اسی طرح بیان کرنے کا کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. تو یہ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، وہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں. ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ نہایت راست باز تھیں. تو مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ مطلب نہایت پاک باز خاتون تھی. وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھیں ہم ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیں وہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت پاکیزہ خاتون تھیں اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی والدہ بھی. تو وہ انسان تھے، کھاتے پیتے تھے عام انسانوں کی طرح. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر دیکھیں یہ کدھر پلٹے جاتے ہیں. حاشیہ ہے سورہ بقرہ میں بھی یہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار سے کتنا خوش ہوتا ہے، اس کا اندازہ حدیث رسول سے پتہ چلتا ہے. مفہوم حدیث ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ بیابان میں گم ہو جانے کے بعد اسے اچانک مل جائے. تو اگر کسی کی اتنی بڑی پراپرٹی کھونے کے بعد ایک دم کتنی خوشی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے جو بندہ اپنی غلطی مانے اور ریپینٹ کرے تو اللہ تعالیٰ سے بھی اس طرح خوش ہوتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے کسی کی بالکل کوئی گمشدہ قیمتی چیز مل جائے. تو لوگوں کا کہ پورے اس زمانے میں تو جیسے آج کسی کی رولس رائس یا مرسیڈیز کھو جائے ایک دم سے مل جائے تو اس سے بھی کہیں زیادہ اونٹ ہوتا تھا لوگوں کے لیے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور اللہ ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تو اور کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے. اور وہ سیدھی گمراہ کیوں ہوئے کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، خود پیروی کر کے گمراہ ہوئے ہیں. اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے اور سیدھی راہ سے بہک گئے ہیں. بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے. وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے اور انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا، بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے. تو یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرنا جو ہے، ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرنا ہے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے. تو اپنے مسلمان بھائی کو برائی سے بچانا، بھائی یا بہن کو اگر وہ برائی کے راستے پہ جا رہا ہم اس کی مدد کیسے کریں کہ ہم ان کو احسن طریقے سے، بھلے طریقے سے کوشش کریں کہ وہ اس سے ان کو بچا لیں. تو برائی کا راستہ تو گمراہی کا راستہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے اس لیے کہ وہ خود ہی برا کام کرتے تھے. آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لے آتے اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے عداوت رکھنے میں سخت ترین یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے،
اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شک ان میں کچھ پڑھے ہوئے عبادت کرنے والے ہیں اور کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ غرور نہیں کرتے۔ تو اس میں جو نصارہ یعنی کہ کیا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہود کو جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ اہل ایمان سے عداوت اور بدترین اور سخت دل ہونے میں یہود کا ہاتھ زیادہ ہے، اور پھر نصارہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کچھ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں کہ، اور کچھ دنیا جو مطلب اتنا دنیا ان میں رہبانیت بھی ہے، تو جو کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے جیسے بالکل جیسے دوسرے مذاہب میں ہے، سادھو سنت ہو گئے اور کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے کہ ان میں کچھ پڑھے ہیں اور کچھ دنیا سے الگ تھلگ والے، اور یہ غرور نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ہے، جو یہود ہیں وہ تو تکبر میں بھرے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کو غرور ہے، تکبر ہے کہ وہ دے آر دا چوزن پیپل، وہ تو بیسٹ ہیں، وہ کیوں مان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، تو وہ اپنی نعوذ باللہ اپنی شان کے خلاف سمجھ رہے ہیں۔ لیکن نصارہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کوالٹی بیان کرے کہ اس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اور اور کچھ ہیں جو بہت ہی دنیا سے الگ تھلگ عبادت میں ہے، اور یہ غرور بھی نہیں کرتے ہیں، ان کو کوئی تکبر نہیں ہے۔ تو اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ تو یہ، اور ہمیں اس کی مثال وہ بھی ملتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس وقت جو جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ جو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کے گئی تھیں، تو وہ بھی پڑھے لکھے تھے اور ان کو علم تھا، کتاب کا علم تھا، تو انہوں نے پہچان لیا۔ انہوں نے کہا کہ کاش کے وہ بہت بوڑھے تھے، 90 ایئرس تھے، تو انہوں نے کہا کاش کہ میں نوفل بن ورقہ، تو کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کے لوگ آپ کو نہیں مانیں گے، جھٹلائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا تو کیونکہ وہ کتاب کا انہیں علم تھا، تو انہیں پتا تھا کہ جو پیغمبر ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ایمان لاتے ہیں، اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے نوازا کہ ان کے اوپر جو دشمن تھے وہ دشمن تھے، لیکن جو جانثار تھے وہ جانثار تھے۔ ان باقی پیغمبروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ان کی اتنی لمبی 900 سال سے اوپر نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن کتنے صبر کے ساتھ کی ہوگی، اور جو ان کے ساتھی تھے کل 20 اور 30 لوگ تھے اتنے سال کی تبلیغ کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا تھا، اور اس کے بارے میں پیچھے بھی پڑھا تھا ہم نے، اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، یعنی کرسچنس میں بھی یہ ہے جو اصل کتاب کا جن کو علم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا۔ تو یہ نصارہ کی بات ہو رہی ہے، جو اہل ایمان، جو کتاب والے لوگ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو کہا کہ اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے، یعنی نیکی کرنے والوں کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ اے لوگوں جو تو اللہ پاک سب ڈسکرپشن دے کے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو بس ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو اللہ نے حلال کی بس انسٹرکشن فالو کرنا ہے، جو اللہ نے حلال کی ہیں وہ کھاؤ، جو حرام کی ہیں وہ نہ کھاؤ۔ تو مطلب اپنی طرف سے زیادہ پارسائی نہیں دکھانا ہے، بس ہمیں تو انسٹرکشن فالو کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا بس اسی پہ چلنا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ سے ڈرو، اور حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ دی، یعنی کہ جو ارادہ یا پختہ، یا اکثر لوگ ایک عہد لے رہے ہیں، یا تو اللہ کہہ رہے اس کی تو پکڑ ہے، یا قسم ویسے سیریس قسم کھا لیں، لیکن اب جو لغو قسمیں ہیں بیہودہ اور لغو قسمیں، جو جیسے لوگ کہتے ہیں واللہ واللہ، یا قسم خدا کی ہر وقت لوگ کہتے رہتے ہیں، تکیہ کلام بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ لغو قسمیں ہیں، ان کو نہیں ہم پکڑیں گے، لیکن جس نے اگر کوئی پختہ عہد باندھ کے کوئی قسم کھا کے بات توڑی تو پھر اس کی ہے پکڑ۔ چنانچہ اس کا اگر قسموں کو اللہ ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لی، جو ارادہ کر لیا، جو پختہ کر لیا، اس کے بعد اگر وہ نہیں کیا تو چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یعنی ایسا ہی کھانا جو خود کھاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یعنی 10 لوگوں کو، یا ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ اب گردن آزاد کرنا اب تو الحمدللہ نہیں ہے ایسا، لیکن غلام آزاد کرنا ہے اس وقت تھا۔ پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ اسی لیے ایک کنڈیشن، اسی لیے اس کا کفارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی مذاق نہیں بن جائے کہ ہاں بس آج ہم نے یہ قسم کھا کوئی عہد کر لیا، کوئی قسم کھا لی۔ بہت سارے لوگ بہت اس میں وہ ہوتے ہیں، مطلب قرآن سے قسم کھا لی، اور یہ تو اگر کوئی جھوٹی قسم کھائی تو اس کا، یا کوئی چیز کی، نہیں جھوٹی قسم نہیں، جو کوئی ایک پختہ ارادہ کیا اور وہ نہیں کیا، وہ جھوٹی قسم کا تو الگ کفارہ ہے، تو نہیں کیا وہ تو اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ غلام آزاد کرنا اٹس ناٹ ایزی، اور پھر نہیں تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تو 10 لوگوں کو کپڑے پہنائے، اور کھانا ایسا کہ جیسا خود کھاتے ہوں۔ تو اللہ اسی لیے تھوڑی اسٹرکٹ رول بنائے تاکہ لوگ اللہ کے قسموں کو جس مذاق میں نہ کھائیں کہ ہم نے عہد یہ کر لیا اور اس کے بعد پھر اس کو فوراً توڑ دیا۔ جیسے کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہود نے وہ کیا تھا کہ صبح ایمان لائیں گے اور شام میں کہہ دیں گے کہ ارے اس دین میں تو کچھ نہیں ہے، تو لوگ اور کنفیوز ہوں گے۔ تو اسی طرح کوئی قسم کھائی اور اس کے بعد پھر اس کو وہ نہیں کیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا، آستانے اور فال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو۔ یعنی کیا آ گیا؟ شراب، جوا، مطلب جو پیسہ لگا کے گیمز جو بھی کھیلنا ہے جس میں پیسے کا لین دین ہے، آستانے اور فال نکالنے کے تیر۔ اب وہ جو اس طرح لوگوں کا نعوذ باللہ وہ فیوچر کا حال بتانا اور یہ سب، تو اللہ پاک کریں کہ یہ سب گندے کام ہیں کہ اور شیطان کے عمل ہے، لہٰذا تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کہ تاکہ تم کامیاب رہو۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے، پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو، بس اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے، تبلیغ بس، انما علی رسولنا البلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا ہے،
फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिना अल-बलागुल मुबीन। तो अगर तुम मुंह फेरो, तुम एराज करो, तुम अगर फिर जाओ, तो जान लो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो सिर्फ खोलकर पहुंचा देना है, सही बात को, क्लियर कट चीज को पहुंचा देना है। तो अल्लाह ताला करें, और फिर उनकी जिम्मेदारी, उन पे, उनके जिम्मे पे कुछ नहीं है, उनका काम है तुम्हें हक हक बयान कर देना, और फिर अमल ना अमल अगर, और सब उसके पहले ये बता दिया गया कि ऐ लोगों, अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो और एहतियात करो। फिर ये भी बताया कि अगर तुम हक से फिर जाओ तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उन पे कोई इल्जाम नहीं आएगा, उन पे उनका काम है बस हक को पहुंचा देना, बाकी तुम अपने खुद के जिम्मेदार हो। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करने लगे, उन्होंने जो कुछ पहले खाया पिया हो, इस पर कोई गुनाह नहीं। यानी ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो पहले हो चुका सो हो चुका। तो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी मेहरबानी है। ऐसा नहीं है कि हाँ तुम एक बार कोई गलती की तो बस अब उसी में पड़ गए। अल्लाह ताला का माफ़ी का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, बस सब इंसान को हमें पहचान के आगे बढ़ना है। हमें हमें अपनी अल्लाह से बख्शिश तलब करना है कि अल्लाह, और हम सब इंसान हैं और हम छोटी बड़ी गलतियां करते रहते हैं। है, यहाँ तो बड़ी गलती की बात हो रही है, लेकिन इसमें छोटी गलतियां भी आएंगे। फिर वो परहेजगार ही हैं और ईमान पर जमे, यहाँ तो ईमान की बात हो रही है। इन पर कोई गुनाह नहीं, जबकि वो आइंदा परहेजगारी अख्तियार करें और ईमान पर कायम रहें और नेक अमल करें। फिर वो परहेजगार रहें और ईमान पर जमे रहें। फिर वो परहेजगारी ही अपनाएं और नेकी करें, और अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। तो अगर हम छोटी सी भी नेकी करें तो हमें एक खुशी होती है ना कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ज़रूर तुम्हें इस चीज़ के शिकार के ज़रिए से आजमाएगा जिस तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुंच सकते हो, ताकि अल्लाह जान ले कि कौन इससे बिन देखे डरता है। फिर इसके बाद जो हद से गुजर गया, इसके लिए दर्दनाक अजाब है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तो बिन देखे डर गया, मुहावरा जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, अल्लाह ताला को आंख से नहीं देखा लेकिन अकल से तो पहचाना है। तो अल्लाह पे बिन देखे अल्लाह से जो डरता है। और हमने तो उस वक़्त की बात हो रही है, तो लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच थे, तभी वो जाहिर है ना मानने वालों को सख्ती भी आई। अल्लाह ताला सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और मानने वालों का दर्जा किया है। अब मगर हम उन्हें भी, हमने देखा नहीं है, मगर हमें फॉलो करना हमारा काम है। ऐ लोगों जो ईमान, फॉलो करना, मोहब्बत करना। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार न मारो, और तुम में से जो कोई जानबूझकर शिकार मारे तो जो जानवर इसने मारा हो, उसे इसके बराबर एक जानवर मवेशियों में से फिदिया देना होगा, जिसका फैसला तुम में से दो इंसाफ वाले करेंगे। ये फिदिया बतौर कुर्बानी काबा पहुंचाया जाएगा, और इसका कुफारा चंद मिस्कीनों को खाना खिलाना है या उसके बराबर रोजे रखना है, ताकि वो अपने किए का मजा चखे। जो कुछ इससे पहले हो चुका वो अल्लाह ने माफ किया, और जो कोई दोबारा वही हरकत करे तो अल्लाह इससे बदला लेगा। यानी कि जो जानबूझ के करे तो अल्लाह इससे बदला लेगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। और अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाला। वल्लाहु अजीजुन ज़ु इंतिकाम। तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल किया गया। तो अब शिकार यह है कि शिकार मारना नहीं आराम की हालत में, हम कल भी पढ़ चुके थे। लेकिन अल्लाह पाक कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने मेहरबानी ये की, क्या कह रहे हैं, अब उस ज़माने में हमारी तरह की फैसिलिटीज़ तो नहीं होती होंगी, लेकिन अमन वाली जगह है, आराम की हालत में शिकार नहीं करना है, और अगर कर लिया तो उसका फिर कफ़ारा है अगर गलती से कर लिया। लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे हैं कि हम कफारा दे देंगे, तो फिर अल्लाह ताला ने सख्त नाराजगी का उस पर इजहार किया, फिर उसकी पकड़ है।
پھر اللہ تعالیٰ نے جو آسانی راحت بھی کی ہے، تمہارے لیے سمندر کا شکار، اس کا کھانا حلال کیا گیا۔ تو سمندر کے شکار پہ پابندی نہیں، یعنی مچھلی کے یا سی فوڈ پہ پابندی نہیں۔ یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا۔ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور کعبہ جو حرمت والا گھر ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینے اور حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی حرمت دی گئی ہے۔ تو حرمت والے مہینے کی جو ہے، حرمت والے مہینے پہلے بھی تھے، اسلام سے پہلے بھی یہ حرمت والے مہینے مانتے تھے، لیکن جیسی حرکتیں تھیں ویسے ہی کہ وہ اس میں بھی چال پیش کرتے تھے، کہ جیسے حرمت والے مہینے ہیں محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، رمضان نہیں ہے۔ تو رجب کے بعد گیپ ہے، پھر ذی القعدہ، پھر ذی الحج، اور پھر محرم تو پہلا مہینہ ہے۔ تو لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جیسے کہ حرمت والے مہینے میں یہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کا کیا طریقہ تھا کہ یہ اپنی کنوینئنس کے حساب سے جو کفار مکہ تھے، یہ اپنی کنوینئنس کے حساب سے مہینوں کو موو کرو، کہ حرمت والا مہینہ جو ہے وہ اس سال ہم یہ بنائیں گے، ہم اس سال یہ رکھیں گے، کہ جو ان کا بزنس اور ٹریڈ اور ہر لحاظ سے ان کے لیے کنوینئنٹ ہو، بس وہ بنا لیتے تھے۔ تو یہ بات ہوئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، حرمت والے مہینے جو ہیں وہ ہیں، موو نہیں ہوں گے۔ یہ اس لیے ان میں کوئی وہ رکھی گئی ہوگی، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو کعبے کی حرمت ہے، یعنی حرمت کے معنی کہ بہت ساری چیزیں جو ویسے حلال ہیں، جو ویسے لوگ لڑائی جھگڑا یہ سب کرتے ہیں، لیکن کعبہ امن کی جگہ ہے، تو کعبے کی حرمت ہے، وہاں نہیں کر سکتے، وہاں شکار نہیں کر سکتے ہیں، اور احرام کی حالت میں تو بہت ساری چیزیں اور بھی لسٹ ہے۔ تو اور جو کچھ زمین میں ہے وہ یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک پہلے کہہ رہے ہیں خبردار ہو جاؤ، اللہ کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اگر ناراض ہو تو سزا دینے میں بہت سخت ہے، لیکن پھر کہہ رہے ہیں اور بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور بہت نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، یعنی نجس اور پاک، پائٹی اور ناپاکی یہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اس سے وہ بھی ہے تقوی اور ناپاک فطرت، ناپاک خیالات، ناپاک کھانا، طیب اور ناپاک فوڈ میں سب سے پہلے آ جائے گا۔ اور کچھ لوگ سلیم فطرت کے ہوتے ہیں، کچھ شرارتی، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ چھانٹ کے ہم نے الگ کر دیا ہے، پاک اور ناپاک ایک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے گی۔ اور اللہ پاک پھر بتا رہے ہیں کہ ناپاکی کی کثرت آپ حیران ہو جائیں گے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ لہٰذا اے عقل والوں تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، یعنی کہ دین میں بہت زیادہ
جو بات بتا دی گئی، جیسے کہ وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ جب گائے ذبح کرنے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ کس رنگ کی ہو اور کیسی ہو اور اس کی عمر کیا ہو، اور مطلب اتنے کرنا نہیں تھا، لیکن بس بحث برائے بحث، اور بس فضول میں سوال کرے. لیکن اگر فضول میں سوال انسان جس کی نیت میں کھوٹ ہو فضول میں سوال، تو پھر وہ اس کے اوپر آزمائش بھی ڈال دی جاتی ہے، جیسا کہ ان پہ آئی. تو بس کوئی حکم آیا اسے فالو کر لیں، اس میں اتنی لاجک اور وہ اور سوال جواب اور کھود کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے. اے لوگوں، ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں، یعنی جو ان کی مصلحت ہے تو یا اگر مطلب اس کی ڈیٹیل میں جائے تو اور مشکل بڑھتی جائے گی. سمپل رول آیا ہے، فالو کر لو. ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس سے یہاں ایک واقعے کی طرف نشاندہی ہے. جس طرح ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا. ایک شخص نے سوال کیا، کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا. پھر آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا. تو اس لیے مطلب زبردستی کے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے. بس حج فرض ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے اگر استطاعت ہے تو، لیکن یہ کہ اس میں زیادہ کھود بین نہیں کرنا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت حوصلے والا ہے. ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے. اللہ نے اسی کی طرف اشارہ ہے. اللہ نے اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام. یہ بتوں کے نام ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام. یہ ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی امت میں یہ 4 بت جو تھے، یہ لوگ ان سب ایک ایک ہوا پانی الگ الگ چیزوں کے ذمہ دار، نعوذ باللہ، جو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. تو ان کے نام اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ ہاں، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے عقل نہیں رکھتے. تو یہ ہود علیہ السلام کی قوم میں تھا. عاد جو تھے وہ انہوں نے یہ بنا رکھا تھا اپنے 4 بتوں کو، 4 میجر تھنگس کا رسپانسبل. نعوذ باللہ. تو اس کا مطلب مگر یہ کافر اللہ پر تہمت لگاتے ہیں. نہیں اللہ، کہ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، کسی کے مدد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اور کہہ رہے اللہ پاک کی اکثر یعنی میجورٹی جو ہے وہ عقل نہیں رکھتی ہے. اور جب اکثر کے معنی میجورٹی، اکثریت، میجورٹی ان میں سے عقل نہیں رکھتی. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہوں تو بھی انہی کی پیروی کریں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے. جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو. یعنی یہ گمراہ اللہ پاک ایشورنس دے رہے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے، اچھا اس وقت جو تھی جو پہلے وصیت جو تھی وہ مینڈیٹری تھی، لیکن جب پوری رولنگس آ گئی تو پھر اب یہ رول پتہ ہے یہی فالو کرنے ہیں، تو پھر مینڈیٹری نہیں رہی، لیکن اس وقت یہ بات ہو رہی ہے۔ دو انصاف والے گواہ بنا لو، اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور راستے میں موت کی مصیبت پیش آئے تو غیر قوم کے دو گواہ بھی کافی ہوں گے۔ اگر تمہیں کوئی شبہ ہو کہ ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اور کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہو تو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے، اور ہم ایسا کریں گے تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا تو ان دونوں کی جگہ دو اور گواہ ان لوگوں میں کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہو اور جو مرنے والے کے زیادہ قریبی ہوں، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اور اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ کہیں ان کے ورثہ ان کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں کہیں ان ورثہ کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں، اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت یہ تھا کہ وہ بس اگر کسی کو وقت قریب آ گیا تو اپنے مال اور اپنے اس کے لیے وصیت کرنا اور اس پہ گواہ وہ رکھنا، دو گواہ رکھنا، یہ اس وقت مینڈیٹری ضروری کیا گیا تھا، اور اس کا پورا ذکر ہے کہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے۔ اور اس میں بھی اگر کوئی جیسے رشتہ دار ہے، کسی کا کلوز ریلیشن ہے، تو اگر اس میں بھی کوئی کسی قسم کی گواہی کا اور یا حق نہ حق اور بات گواہی چھپا لے جانے کا، اس سب کا کی بہت اللہ پاک نے پکڑ رکھی، کیونکہ اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے اور کسی کا حق مارا جاتا ہے، کوئی جان نقصان میں ہو جاتی ہے، تو اور زیادہ تر حق مارا جانا تو کمزور کا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے اس پہ سخت پابندی رکھی ہے کہ وہ مطلب گواہ اگر ہے تو وہ سچ ہونے چاہیے، اور اگر وہ ان کو شبہ لگ رہا ہے تو دوسرے گواہ لائیں، اور پھر وہ قسم کھائیں کہ نہیں ہم، تو یہ پوری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس ڈسپلن اس کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے۔ اس دن کا خیال کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ، تو جب عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا نا کہ ہم نعوذ باللہ ہمیں اللہ کا بیٹا کہو اور یہاں ہماری عبادت کرو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اکٹھا کریں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہم غیب کی بات تو اللہ تو ہی جاننے والا ہے۔ وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، یہ جو بھی کرتے تھے ہم اس سے بیزار، ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، تو خود پر اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر جب میں نے تجھے روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قوت دی، تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ جو بالکل نیو بورن بیبی تھے، اور وہ جب لے کے گئی لوگ ان پہ، مریم علیہ السلام بہت پریشان، اب لوگ ان سے طرح طرح کے سوال کر رہے تھے کہ اے مریم آپ تو بہت پاک باز تھی، اب یہ کیا ہو گیا یہ؟
تو انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا اور وہ بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اپنی ماں کا، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اور پختہ عمر میں ماں کی گود میں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، ہم نے تو تمہیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قوت دی اور تمہیں یہ معجزات دیے، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کی سی مورت بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ پرندہ بن جاتا۔ اور تو پیدائشی اندھے کو اور فلیری والے کو، یعنی وہ جو برس کا مرض ہوتا ہے والے کو، میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردے کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی معجزہ دیا تھا کہ مردے کو زندہ کرنے کا۔ تو اللہ جس کو جب جو معجزہ چاہے دے دے اپنے مقرب بندوں، اپنے پیغمبروں میں سے، اور جب میں نے مگر اللہ جتنا اللہ دے اور جب دے اور جتنا دے بس وہی انسان کو مل سکتا ہے۔ اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا، جب تو ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آیا، تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ حواریوں کے کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ تو اسی سے سورہ مائدہ کا نام رکھا گیا ہے۔ ہم پر کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے؟ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ انہوں نے جواب دیا تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی کہ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرو، اگر ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ حواریوں کی نے کہا تھا۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک۔ اے اللہ، عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید یعنی خوشی کا موقع بن جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جس طرح انہوں نے کہا تھا ان کو تو انہوں نے تنبیہ فوراً کیا، لیکن اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما تاکہ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہو جائے، ہم اسے خوشی منائیں، اور وہ تیری طرف سے خاص نشانی ہو اور تو ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب دنیا میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ تو ہمیشہ جب معجزات آتے ہیں، معجزات کے بعد یقین کرنا ہے۔ اور اگر پھر کیونکہ جب کفار مکہ بار بار کہ آپ معجزہ کوئی نہیں دکھاتے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرشتہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ چلتا ہے آگے آگے؟ یہ کہ فرشتے تو پھر عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ معجزات کے جب اللہ نے معجزہ دکھا دیا تو اس کے بعد 100% یقین کرنا ہے، اگر پھر جس نے نہیں یقین کیا تو وہ آخری حد ہوتی ہے
کہ ہاں ٹھیک ہے چلو ہم نے یہ پروف دکھا دیا ہے، لیکن اب ماننا ہے، اور نہیں تو پھر عذاب، پھر عذاب کوئی مطلب ہر سارے نبیوں پہ ہوا ہے کہ پھر عذاب فوراً آیا ہے سارے نبیوں کی امتوں میں، سوائے اس کے یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں، ان کا قصہ ہم پڑھیں گے آگے۔ اس کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب پلٹا دیا گیا، یہ ایک ایکسیپشن کیس ہے۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے۔ بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سب سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر نگران ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو اس دن کا نفع پہنچے گا، اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پورے کنورسیشن بیان کر رہے ہیں کہ ہم پوچھیں گے قیامت کے دن کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ نے کہا تھا، اور وہ کیا جواب دیں گے۔ یہ پورا کنورسیشن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، بس بات تو سمجھنے کی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سورہ مائدہ یہاں مکمل ہوئی، اور اب سورہ انعام ہے، شروع کر رہے ہیں۔ سورہ الانعام جو ہے، اس میں مویشیوں کی حرمت جو اہل عرب میں بہت زیادہ میں تھی پہلے، اس کی تردید کی گئی ہے۔ تو الانعام الانعام کے معنی مویشی ہیں، تو اسی مناسبت سے اس کا نام ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ پوری صورت جو ہے وہ مکہ میں ایک ہی وقت میں بیک وقت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ پوری صورت جو ہے مکہ میں ایک ہی ٹائم پہ نازل ہوئی ہے۔ اس صورت اس میں اس کے مضامین جو ہے وہ توحید کا چمکتا ہوا ستارہ اس صورت کو کہا گیا ہے۔ اس کے مضامین جو ہے توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین مضامین ہیں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے۔ جو مکی صورتوں کا اسلوب ہوتا ہے وہ توحید کا زیادہ اس میں وہ ہوتا ہے۔ مدنی صورتوں میں کیونکہ جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا تو شریعت اور احکام وہ زیادہ ہیں، لیکن مکی صورت میں تو سب سے پہلے تو توحید کا پیغام پہنچانا تھا، تو اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کی چچزاد بہن اسما بنت زید اس عینی شاہد ہے، وٹنس ہے۔ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے، اور وہ جو تھی وہ اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، جو رسی ہوتی ہوگی جو، تو اور وہ سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے۔ جب یہ صورت نازل ہونا شروع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اونٹنی کے، تو ان کا کہنا ہے کہ اونٹنی کی حالت ایسی تھی کہ جیسے اونٹنی اتنے سخت پریشر میں تھی، جو وہی کا پریشر ہوتا تھا، اس کے پہلے بھی ہم نے پڑھا، اتنا سخت اس میں تھی، ایسا لگتا تھا کہ اونٹنی کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، اور وہ اونٹنی جو ہے وہ بیٹھتی چلی گئی۔ تو اتنا اور وہی کا جو پاور ہوتا تھا، اور اس صورت کا بھی وہ ہے کہ بہت بہت پاورفل صورت ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذي كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف الحمدللہ الذی، تمام۔ اب ہم جو پڑھ رہے تھے سورہ فاتحہ مکی صورت تھی، لیکن اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، دونوں بڑی صورتیں، سورہ بقرہ تو سب سے بڑی اور آل عمران دونوں مدنی صورتیں تھیں، دونوں کے مضامین سے سملر تھے۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے زیادہ مخاطب اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے، اس میں سورہ آل عمران میں بھی، لیکن اس میں نصارہ سے بھی تھے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھی ہم نے، دونوں یہ چاروں لگاتار بڑی صورتیں جو مدینہ میں ریویل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب مدینہ میں ریویل ہوئی، اس کا مطلب کہ اسلام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف چل چکا تھا۔ تو ان کے مضامین الگ ہوتے ہیں، ان میں جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ کیسے زندگی گزاریں، کس طرح اپنی زندگی یا معاشرتی زندگی، سوشل لائف اور انڈیویژول، وہ سارے ہوتے ہیں۔ اب اگین سورہ الانعام یہ مکی صورت ہے جو مکہ میں ریویل ہوئی ہے۔ تو اب یہ مکی صورت کا سلسلہ پھر سے شروع ہو رہا ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا، اور اس کے ہاں قیامت کا ایک مقرر وقت بھی ہے۔ پھر بھی تم شک کرتے ہو، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ہر کام کا وقت مقرر کیا، ہمارے جینے مرنے کا، اور قیامت کا وقت بھی مقرر ہے۔ یہ آلریڈی مقرر ہے، پتہ نہیں ہم لوگوں کو، لیکن پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ تمہاری چھپی اور ظاہری سب باتیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے یا کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش نازل کی اور نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں۔ پھر ہم نے ان کے گناہ کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر نازل کرتے، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو کر دیکھتے، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ یعنی نبی پاک اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو ان کا وہ تھا کہ مطلب آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، اگر نعوذ باللہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے آگے آگے کوئی فرشتہ چلے چھتری لے کے اور فرشتہ گارڈ کرے، مطلب تب ہم مانیں گے۔ تو اللہ پاک کرے ان کافروں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، غصے سے کہہ رہے ہیں کہ فرشتے تو تب آتے ہیں جب سب عذاب کے فرشتے آتے ہیں، جو انہوں نے رٹ لگائے رکھی ہے۔ تو اللہ پاک
کہہ رہے ہیں کہ اب فرشتہ اتارتے تو سب معاملہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں کہ اگر ہم اپنے نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، اور تب بھی ہم انہیں اسی شبہ میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، یعنی اگر وہ گمراہی میں ہیں تو پھر تب بھی وہ رہتے، اگر وہ اگر ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ ان سے مذاق کر، یہ دین کو سورہ بقرہ کے شروع میں کہ یہ مذاق انہوں نے مذاق بنا لیا ہے، تو اللہ ان سے، اللہ تعالیٰ نے غصے سے کہا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، یعنی آس پاس ٹریول کرو تو پتہ چلے گا جو پچھلی امتیں ہیں تو ان کے علاقوں کا، تو جو عاد اور سمود کے علاقے ہیں وہ تو ابھی بھی ہیں کھنڈہرات، تو وہاں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے تو تیزی سے، مسلمانوں کو یہ وہ تھا کہ وہ تیزی سے وہاں سے گزر جانا ہے کیونکہ وہاں عذاب آیا تھا اللہ کا۔ تو ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس لیے ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، انہیں اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انہوں نے مخلوق پہ مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا، مینڈیٹری کر لیا ہے کہ مہربان ہونا۔ تبھی ہم غلطی ہر چیز کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان نہیں لاتے تو ان کا اپنا نقصان ہے، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ رات کے اندھیروں اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور خوب جانتا ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا معبود بنا لوں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا، یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس نے ہمیں روزی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ، یہ اللہ کا کام ہے، وہ سب کو کھلا رہے ہیں، لیکن اللہ سیلف سفیشینٹ ہے۔ اللہ الصمد جو ایکسٹریم ایگزامپل ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ جو ہے سیلف سفیشینٹ ہے، ان سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے، اسے نہیں کھلایا جاتا۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا اور آپ مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مثال سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اور پہلا شخص جو ظاہر ہے ان پہ جو وحی نازل ہوئی، تو پہلے شخص وہی ہیں گواہی دینے والے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میں پہلا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں پہلا شخص ہوں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور یہی ہے واضح کامیابی۔ تو یہ اسلوب بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے بتایا جا رہا ہے، اور اگر اللہ آپ پر کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ خوب حکمت والا ہے اور نہایت باخبر ہے، یعنی کہ بالکل ہر حکیم الخبیر، ہر چیز کی خبر ہے، ایک پتا بھی گرے تو اللہ کو پتا ہے۔
اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو ڈراؤں، خبردار کر دوں۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کہہ دیجئے میں یہ گواہی نہیں دیتا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تبلیغ کا پیٹرن بھی سکھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ آپ یہ کہیے، آپ یہ کہیے، آپ یہ کہیے، یہ کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جسے تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور اچھی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اپنی اولاد، اور بیٹوں کا تو خیر اس زمانے میں بہت زیادہ وہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جن کو میں نے کتاب دی اور جو واقعی کتاب والے لوگ ہیں وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور دوسری کیٹیگری جو ہے، جو ایمان والوں کی کیٹیگری ہے، کتاب والوں کی، تو اللہ پاک کریں وہ اس کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانے، اور دوسری کیٹیگری جو ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے تو اللہ پاک کریں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پریشانی میں، خود خسارے، خود تباہی میں ڈال لیا، اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہوں نے خود خسارے میں اپنے آپ کو ڈال لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ تو ظالم کا مطلب ہے جو کسی کو عربی میں کہ جو کسی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کا تو یہ اللہ کا حق ہے کہ جس سے سب سے زیادہ جس پہ ایمان لایا جائے اور جس کی عبادت کی جائے اور جس سے محبت کی جائے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس شخص سے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیات کو جھٹلائے، یعنی اللہ کی نشانیوں کو نہ مانے، اور جو اللہ کا حق ہے وہ اسے نہ دے، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے؟ پھر اس جواب طلبی پر ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، یعنی ہیلے بہانے، ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گھڑیں گے، اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے وہ سب وہاں گم ہو جائیں گے، باطل ہے وہ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، یعنی کنسوئیاں لیتے ہیں، یا مطلب جاسوسی میں رہتے ہیں کہ کیا کوئی اگر مسلمانوں کی میٹنگ ہے تو اس کی جاسوسی کر رہے ہیں کہ کیا ہوئی، کیا بات ہو رہی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات، جاسوسی بھی یہاں وہ بھی ہے کہ جو ان میں سے وہ بھی ہیں جو بات سنتے ہیں لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، اور کانوں میں رکاوٹ ڈال دی ہے، تو جن کی نیت جو ہے وہ ہے کہ ہاں ایسے لگ رہے ہیں کہ ہم گوش ہیں بالکل، اور چوری چھپے بھی کہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیت نہیں اچھی، تو ہم نے ان کے دلوں میں پردے ڈال دیے ہیں، اور تاکہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں رکاوٹ ڈال دی ہے، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو ان کے سامنے ہر چیز ہو جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ہم نے ان کے دل پہ پردے ہی ڈال دیے ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ کی قصے ہم نے پہلے بھی سنے ہیں، یہ پہلے لوگوں پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔
ہے اور وہ دوسروں کو اس ہدایت اس سے روکتے بھی ہیں، یعنی وہ خود تو خود نہیں عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ اپنے ہی کو مار رہے ہیں، خود ہی ہلاکت میں، خود ہی بربادی میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں، وہ شعور ہی نہیں رکھتے اس بات کا، گمراہی میں اتنی آگے چلے گئے ہیں کہ بس اسی میں خوش ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ میں کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی نشانیوں کو ہرگز نہ جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے، نہیں بلکہ ان کے تو وہ کرتوت ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے، یعنی جو بھی چھپ کے جو ان کی حرکتیں تھیں۔ اور اگر تو یہ جو مشرکین کو خبردار اللہ تعالیٰ کے لیے ڈرا رہے ہیں اور منافقین جو دل میں کچھ چھپا رہے ہیں، دل میں جتنا بغض اور کینہ اور دشمنی چھپائے ہوئے اور اوپر سے اپنے کو پریزنٹ کر رہے ہیں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں نہیں بلکہ ان کے وہ کرتوت ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہ وہی کام کریں گے جنہیں ان سے روکا گیا تھا، وہ بے شک جھوٹے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی سرشت میں ہی ہے، انہیں دوبارہ بھی بھیج دیا جائے تو وہی کریں گے، اس وقت آئے توبہ کریں گے، لیکن اگر وہ دوبارہ انہیں موقع دیا جائے تو وہ وہی کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی کہ بعد سے بعد الموت پہ ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم بس ہو گیا ہے تو ہمیں دوبارہ تھوڑی اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، نعوذ باللہ، تو ان کا یہ عقیدہ، وہ یہ کہتے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ اور اس مطلب اگر اکاؤنٹیبلٹی کا پتہ پہ کامل یقین ہو تو پھر آدمی پھر ڈریں گے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، یہ حق ہے ہمارے رب کی قسم، تو اللہ فرمائے گا پھر تم عذاب کا مزہ چکھو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ان کی جو پوری چارج شیٹ ہے ان کے سامنے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ یہ سچ ہے، تو کیا یہ سچ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے ہاں، تو پھر اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو بچائے، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب وہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، خبردار بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ وہ تو بہت برا بوجھ ہوگا گناہوں کا، تو اس سے جو وہ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی بس کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو اور دنیا کی زندگی بس کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یعنی جو بچ کر، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو بچ کر دنیا میں چلتے ہیں، دنیا چھوڑنے کو نہیں ہے، اسلام میں تو دنیا اور دین ساتھ میں چلنا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ڈیلی لائف، کوئی اپنی معاشرتی زندگی، ازدواجی زندگی، ہر دنیا کے ہر کام، ہر چیز انہوں نے اپنے اس میں کیا ہے، تو اور کون اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا گھر ان کے لیے جو پرہیز، لیکن ہمیں بچ کے چلنا ہے جو ٹیمپٹیشنز ہیں لائف کے، اور اپنے نفس کے، خود اپنے نفس کے اختیار، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے
جو وہ کہتے ہیں، یعنی جو جو جس طرح سے بات کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ وہ آپ کو دکھی کرتی ہے، یہ بات آپ کو غمگین کرتی ہے۔ تو ایک مطلب ایک وہ ہے کہ ہم سب اللہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں جو کہ آپ دکھی ہیں اندر سے، بس وہ بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ جھٹلاتے ہیں اور جب وہ بری بری باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر تسلی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں، آپ کو تو یہ صادق اور امین کہتے تھے، آپ کو تو ہمیشہ سے جب آپ دین کی طرف نہیں بلا رہے تھے تو آپ کو تو یہ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اب جھٹلا رہے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کا کیریکٹر یہ جانتے ہیں، آپ کو تو پہلے ہی یہ لقب دے چکے ہیں، یہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو ایک تسلی دے رہے ہیں کہ یہ ایک ہم سب کا ایک وہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دکھی ہوں، اگر کوئی یہی کہہ دے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ تو بہت دکھی ہو، تو پھر دل میں ایک جیسے ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، ایک سکون ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے اپنے بندوں کو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ غم نہ کیجیے، آپ کے پہلے بہت سارے رسولوں کے ساتھ بھی ان لوگوں نے اس طرح کا سلوک کیا ہے، ان کی امت نے۔ تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بٹوین دا لائنس بتا رہے تو انہوں نے صبر کیا انٹل کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ اس کے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ اس وقت نہیں تھے، ہم آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں، اس وقت آپ نہیں تھے، مگر ہم جانتے ہیں، یہ اس کے پہلے پڑھا تھا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کریں کہ آپ یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ کہ آپ کے پاس آ چکی ہیں، اور یا جو کتابوں میں یہ ہے یا فرشتے نے آ کے بتایا یا جو اکثر، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں کا حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار ہے تو آپ میں یہ طاقت نہیں کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان یا کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں، تو ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں اترتی، یعنی وہ جو ان کا رٹ تھی کفار مکہ کی، معجزہ معجزہ معجزہ، اور اتنا پریشان کیا رسول اللہ علیہ وسلم کو، دکھی کر دیا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ان کے سامنے معجزہ آ بھی جائے، اس کے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، تو یہ تو انہوں نے کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور، اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو، اور ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو، بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا۔
جس کے لیے تم تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس میں شیطان نے ان کے لیے کشش پیدا کر دی۔ یعنی جو بھی، اب یہ تو ہم لوگ آج بھی دیکھتے ہیں کہ جو شیطان جو ہے وہ ہر ویسی چیز کو اتنی پرکشش بنا دیتا ہے کہ وہ برائی برائی نہیں لگتی ہے۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترنے لگے جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ پھر اس قوم کی جڑ کاٹ ڈالی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، اگر اللہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے۔ دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے سمجھا رہے، اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھیے ہم کس طرح آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ اور ہم نے کوئی رسول ایسے نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو۔ تو خوشخبری تو ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے، اور ڈر جو ہے وہ جو ایمان نہیں لا رہے ان کے لیے۔ پھر جو شخص جیسے جو جنت کی بشارت ہے تو خوشخبری ہے، جو ایمان والا وہ تو خوش ہو جائے۔ پھر جو شخص جس کو یقین ہے، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس ساری بات کہنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے تو اور اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کرتے تھے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی آپ ان سے بتا دیجئے کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ میں نے تو نہیں تم سے کہا کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ میری طرف اللہ کی طرف سے جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، جو وحی نازل کی جاتی ہے، میں وہی تمہیں سنا رہا ہوں۔ کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک کفر کو اندھے پنے سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے، کہہ دیجئے کہ کیا نابینا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو اس سے صرف آنکھ والا اور اس کی بات نہیں، یہ عقل کے اندھے اور عقل مند لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ پھر اگلا جملہ ہے، پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ تو اللہ پاک پھر ایک امید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیے اس دن سے، اور جب اللہ کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے تو کوئی سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ یعنی شاید کہ وہ اس کے پہلے اور بھی پڑھا تھا ہم نے، ایک دو پیج اور لے لیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کا چہرہ یا اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں،
اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں، اور اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں یہ اس واقعے کی طرف نشاندہی ہے کہ جو ایلیٹ کلاس آف مکہ جو تھا وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم جو ہیں ایک اس بات پہ ہم ایک معاہدہ کر لیں، ایک پیکٹ کر لیں اس بات پہ کہ ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ہم ان کی محفلوں میں جائیں گے، ہم سنیں گے اور ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ جو غلام طبقہ ہے، خباب بن ارات اور وہ حضرت بلال، جو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو آپ کے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی محفل میں ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان سے کہیے کہ ان لوگوں کو ہٹا دیں، ہم جو ہیں ہم سب ایمان لانے کے لیے راضی ہیں۔ تو ابو طالب جو تھے ان کو یہ بات، کیونکہ وہ تو سوسائٹی کا حصہ تھا، سوسائٹی کو بٹا ہونا، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، غلام کلاس، تو وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ پریشانی حل ہو جائے، کیونکہ وہ ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن وہ محبت بہت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ آئے فوراً، امیجیٹ انہوں نے بتایا، اور مسلمانوں نے بھی مطلب جو ایک فرسٹ ریاکشن کیا، ایک ہلکا سا وہ تھا کہ ہاں مطلب اتنے جب سردار ایمان لے آئیں گے تو ظاہر آسان ہو جائے گا باقی لوگوں کا بھی، تو ابھی مطلب کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں۔ تو اس کے فوراً بعد یہ آیت اتری کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، اور وہ اپنے رب کا چہرہ اور رضامندی چاہتے ہیں، ان کے حساب میں سے کسی کا بوجھ آپ پر نہیں، اور آپ کے حساب میں سے کسی کا بوجھ ان پر نہیں، پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی ان کا یہ درجہ نہیں ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے ان سے، اسلام میں تو سب برابر ہیں، اور ان کا تقوی ان کا درجہ ہے۔ تو پھر اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا، تو یہ بھی ایک آزمائش تھی، اللہ پاک کریں ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا کہ دیکھیں اس طرح کیا وہ ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا کیا جواب ہوتا ہے۔ تو بہرحال لیکن پھر خود اللہ تعالیٰ نے سیو کر لیا، اور خود فوراً آیت اتری، اور ہم اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ پاک شکر گزاری کا بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ پاک کی نعمتوں، اللہ پاک کی مہربانیوں کی تو کوئی ایک لمبی لسٹ ہے، ہم تو ہر چیز فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہر چیز بس ماشاء اللہ ملی ہوئی ہے۔ تو اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اسے کہہ دیجئے، ان کو سلام، ان پہ سلامتی ہے، اور کہیے کہ تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا، مینڈیٹری کر لیا ہے۔ بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں جہالت سے ڈارکنیس، جو دور جہالت تھا، اس کا جو لکھنے پڑھنے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ایجوکیشن، جو وزڈم اور ایجوکیشن سے اس کا مطلب ہے۔ اور ہم اس طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، یعنی کہ بتوں کو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ یہ
اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پورے کنورسیشن بتا رہے ہیں. کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں. یہ ہمیں پتہ ہے اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے. میرے پاس وہ چیز نہیں ہے. میں واضح دلیل قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ. میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے. میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہی ہے. ایک تو ان کا یہ تھا معجزہ دکھائیے اور دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے آپ قیامت نعوذ باللہ آپ کہہ رہے ہیں قیامت ہے تو قیامت کب آئے گی بتائیے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں بہت سخت اور غصے سے کہہ رہے ہیں کہ جسے کہہ دیجئے کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے. وہی حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا. اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بتا دیے کہ اگر ہم قیامت یہ تو اللہ کو پتا ہے اور اللہ کا کام ہے. تو اگر قیامت اتنی جلدی آنی ہوتی تو تم لوگوں کا حساب کتاب ہو جاتا. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے. اور کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا. اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کہ ایک پتا اگر کوئی ایسا پتا نہیں کہ جو گرتا ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مطلب ایکسٹریم ایگزامپل جسے اللہ نہ جانتا. اور زمین کے اندھیروں میں مطلب زمین کے اندر اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو. یعنی اللہ ہی کو پتا ہے اگر ایک بیج بویا جاتا ہے تو اس میں سے کون سا درخت نکلے گا, کیا اس کے کیا وہ ہوں گے, پھل کیسا ہوگا, سب اللہ تعالیٰ تو یہ سارے کورس تو اس میں آلریڈی ہوتے ہیں. اللہ کو سب پتا ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کوئی زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو. اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسے نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو. اور وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے. یعنی جب ہم سوتے ہیں نا تو تو اس طرح ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہاں ہیں. اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو. پھر دوسرے دن تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو اور اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے. حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے. پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے. خبردار فیصلے کا سارا اختیار اسی کو حاصل ہے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے. تم اس سے آزاری کرتے ہو اور چپ کے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں ہو جائیں گے. کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت اور غم سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یعنی جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر تم اپنی راہ پہ چل پڑتے ہو. کہہ دیجئے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے. دیکھیے ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں. اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے. کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں. ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لوگے. تو وہی ہے کہ ہر ایک خبر کا یعنی قیامت کا وقت مقرر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہیے کہ میرا کام تو پیغام پہنچانا ہے, میں اس پہ نگران نہیں ہوں. اور ہر خبر کا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور پھر جب وہ آئے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا.
حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فرشتوں کی جو شفٹ چینج ہوتی ہے وہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت، اور رات کے فرشتے عصر کے وقت جو آتے ہیں۔ اور جب آپ لوگ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں۔ اگر ہماری نشانیوں اور ہماری آیتوں پہ نکتہ چینی کوئی کر رہا ہے تو اس کنورسیشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہ کریں۔ اور انلیس کی اب ایسا نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے نہیں کہا کہ ان سے قطع تعلق کر لیں، اس یہ کہا کہ آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ اس کے علاوہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، پھر کوئی اور ٹاپک نکل آئے تو پھر آپ وہ کریے۔ اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھے۔ یعنی اگر کبھی کوئی دھیان نہ رہے کچھ تو پھر جب جیسے یاد آئے ویسے ہی۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کر سکے۔ یعنی اپنا پیغام تو پہنچانا ہے، مشن تو پہنچانا ہے تاکہ تعداد لوگوں کی بڑھے اور لوگ ہدایت پہ آئیں۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دے تو وہ بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ پیچھے بھی ہم نے فدیہ کی بات پڑھی تھی کہ کوئی زمین بھر سونا دے دے تو اس دن وہ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور جو وہ کفر کرتے رہے، اور اسی کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نفع نہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو اور زمین میں حیران پھرتا ہو، یعنی بالا سب ہو گیا ہو، اس کے مطلب اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وزڈم غائب ہو گئی، اور اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا۔ کہہ دیجئے، بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جائے گا تو ہو جائے گا، یعنی کن فیکون، وَيَوْمَ يَقُولُ کن فیکون، تو وہ ہو جائے گا۔ قول اسی کا حق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی، اور وہ چھپی اور ظاہری سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم نے سورہ الانعام کی 73 آیت پہ ہم روک رہے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم انس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔
اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں۔ اے اللہ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پہ رحم کر، اور اس کو ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ سب کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے پروردگار جو کچھ خیر تم مجھ پر نازل تو ہم پہ نازل کرے ہم اس کے محتاج ہیں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے ہمارے رب ہمیں اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ رحمت کا اشرا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعله لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ اے ہمارے رب ہمیں حکم عطا کر، اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں ہمیں سچی ناموری عطا کر، اور ہمیں نعمت بھری جنت کے وارث میں شامل فرما، اور ہمیں دوبارہ جی اٹھنے کے دن رسوا نہ کرنا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انت یہ تہجد کی دعا ہے، بہت اچھی سے پڑھتے ہیں۔ اللہم لک الحمد وانت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد وانت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد وانت رب السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، انت الحق ووعدک الحق وقولک حق وقولک الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ ہم ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو ہی آسمانوں اور زمینوں اور ان کے رہنے والوں کو قائم کرنے والا ہے۔ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو ہی آسمانوں اور زمینوں ان میں بسنے والی چیزوں کا بادشاہ ہے۔ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو ہی آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے سب کو روشن کرنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا دیدار حق ہے، تیری ہی بات سچی ہے، اور جنت حق ہے اور دوزخ موجود ہے، اور سب انبیاء علیہ السلام برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور قیامت برحق ہے۔ اے اللہ ہم تیرے فرما بردار ہو گئے، ہم تجھی پر ایمان لائے، اور تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور تیری ہی طرف رجوع کیا، اور تیری ہی مدد سے جھگڑتے ہیں، اور تیری ہی طرف فریاد لاتے ہیں۔ تو ہمارے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر ان تمام گناہوں کو جنہیں تو جانتا ہے معاف کر دے۔ تو ہی آگے ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے باز رکھنے کی قوت تیرے سوا کسی میں نہیں۔ یا اللہ تو ہم سب
تو غنی ہے یا اللہ، ہم تیرے آگے فقیر ہیں، تو ہم سب کو عطا کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہے یا اللہ، ہم آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں اور آپ کی بڑائی بیان یا اللہ، اور ہم آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں یا رب۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو، ہمارے پڑھنے اور سننے کو احسن طریقے پہ قبول کیجیے اللہ۔ آپ کی تو خزانے میں کمی نہیں پروردگار یا اللہ، ہمارے اگر اس میں کوئی ہم سے کوتاہی یا کچھ، جو ہمارا تو اتنا علم نہیں اللہ، اسے درگزر کیجیے گا ہم سے یا رب۔ یا اللہ آپ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ اللہ، آپ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک دانے میں 7 بالیاں، 7 بالی، ہر بالی میں 100 دانے، تو 700 ٹائمس یا اللہ، تو آپ تو چاہیں تو اس سے بھی بڑھ کے اجر دے یا اللہ تعالیٰ۔ آپ ہم سب کو، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے اللہ پاک۔ ہم سب کو ہمارے گھروں میں خیر و برکت، صحت اور سلامتی عطا کریے اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ صحت سے یا اللہ، ہمارے خاندان میں، ہمارے بیچ میں جو لوگ اس وقت صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں کامل صحت عطا فرما، اللہ ایسی صحت کی بیماری باقی نہ رہے یا اللہ، ہم سب پہ رحم فرما یا اللہ۔ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے یا اللہ، وہ بہترین کریئر ہو اور بہترین ایمان والے ہوں یا اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ جو ہماری بہنیں بیٹیاں جو اپنے گھروں میں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے اپنے گھروں میں رکھیے، اور ہمارے بچوں کو صحت اور سلامتی عطا کریے اللہ پاک۔ جو بچے شادی کی عمر کو ہے اللہ پاک، انہیں بہترین ساتھی، بہترین زوج عطا کریے یا رب۔ یا اللہ یہ رحمت کا اشرا ہے اللہ، اپنی رحمتوں کی بارش کر دیجیے ہم سب پہ یا اللہ۔ ہم سب جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجیے اللہ۔ آپ نے کہا کہ جہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے اپنے پروں سے اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں یا اللہ۔ ہم سب کے گھروں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجیے یا اللہ۔ ہمارے گھروں میں صحت، سلامتی اور ایمان، ایک دوسرے کے لیے محبت، دل میں محبت رکھیے یا اللہ۔ ہم سب پہ مہربانی رکھیے یا اللہ۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، ان کے والدین کی، کل مومنین، ہمارے سب رشتہ داروں کو یا اللہ۔ ہم سب کو اپنی جنتوں میں آراستہ کریے اللہ پاک، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، ہدایت والے یا اللہ۔ دنیا میں جو اتنا فتنہ ہے اللہ، ہماری جنریشنز کو محفوظ رکھیے ان سب چیزوں سے یا اللہ۔ ہمارے دوستوں کے بھی جو مسائل ہیں یا اللہ، صحت کی پریشانیاں ہیں، اولاد کی اللہ، اس سب کو دور کریے، راحت دیجیے اللہ پاک، انہیں راحت دیجیے یا اللہ۔ ہم جو مانگنا بھول گئے ہوں وہ بھی آپ ہمیں عطا کریے، آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، اور ہم سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سب کی پریشانیاں، سب کی دل کی خواہشات یا اللہ، سب کی جائز خواہشات پوری کریے یا اللہ۔ ہمیں اپنے دین کا علم عطا کریے یا اللہ، ہمیں اپنے دین کا علم عطا کریے، اور ہماری زبان میں اتنی وسعت دیجیے یا اللہ کہ ہم آپ کے دین کا کام کر سکیں یا اللہ۔ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے یا اللہ پاک۔ آپ ہی جو نعمت دے دیں وہ مل جائے اللہ پاک، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں یا اللہ۔ ہماری دعائیں قبول کریے پروردگار یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔